جانے کو تو اس جہاں سے ہرزی اثر گیا، اچھا وہی ہے جو دین کا کچھ کام کر گیا، اچھا وہی ہے جو دین کا کچھ کام کر گیا، ان کا نشان زندگی مٹتا نہیں کبھی، ان کا نشان زندگی مٹتا نہیں کبھی، جو دین حق کا باغ لگا کر چلا گیا، جو دین حق کا باغ لگا کر چلا گیا۔ یاد رکھیں مرنا سب کو ہے، سبھی کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، سبھی کو اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، کوئی پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے، کیا معاملہ پیش آئے۔ ایسا بھی نہیں کہ انسان اپنے گھر پر رہے تبھی مرے، یا انسان اپنے شہر میں رہے تبھی مرے، انسان اپنے صوبے میں رہے تبھی موت آئے، انسان دنیا کے کسی بھی خطے پر رہے، جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے نہ ایک ساتھ آگے ہوتا ہے نہ ایک ساتھ پیچھے ہوتا ہے۔ آج انسان کی سوچ بڑی الگ ہے، انسان کی فکر بڑی الگ ہے، انسان کا خیال ہوتا ہے اگر میرا کاروبار چلے، بزنس اچھا ہو جائے، اس کے بعد مروں گا تب اچھا رہے گا۔ یاد رہیں مرنا سب کو ہے، دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، ایک جماعت ایسی بھی آئی جس جماعت نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار کیا، ماشاء اللہ رب العالمین کہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن وہ جماعت بھی موت کا انکار نہ کر سکی، وہ جماعت بھی موت کا انکار نہ کر سکی، موت کو وہ جماعت بھی قبول کرتی ہے۔ فرق اتنا ہے کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے۔ آپ پوچھے کسی تلک دھاری سے، آئے تلک لگانے والے، سوریہ نمسکار کرنے والے، کیا تجھے مرنا ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں مرنا ہے۔ آپ ملے کسی یہودی سے، آپ پوچھے کہ تجھے مرنا ہے، وہ یہودی کہے گا ہاں ہاں مرنا ہے۔ آپ ملے کسی نصرانی سے، آپ پوچھے کہ تجھے مرنا ہے، وہ نصرہ کہے گا ہاں ہاں مجھے مرنا ہے۔ آپ ملے کسی مجوسی سے، آپ پوچھے کہ تجھے مرنا ہے، وہ مجوسی کہے گا ہاں ہاں مرنا ہے۔ آپ ملے کسی بدھ دھرم کے ماننے والے سے، آپ پوچھے کہ تجھے مرنا ہے، وہ کہے گا ہاں ہاں مرنا ہے۔ اما ہندو کہے مجھے مرنا ہے، مجوسی کہے مجھے مرنا ہے، نصرانی کہے مجھے مرنا ہے، یہودا کہے مجھے مرنا ہے، بدھ دھرم کا ماننے والا کہے مجھے مرنا ہے، پوری دنیا کے اندر ہر انسان کہتا ہے مجھے مرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا جب سب کو مرنا ہے تو سب سے اچھا بننے والا کون ہوگا؟ پوچھے مفتی مظفر صاحب قبلہ سے کون مرنے والا اچھا ہوگا؟ پوچھے مفتی فیضان صاحب قبلہ سے کون مرنے والا اچھا ہوگا؟ تمام کے تمام علماء یہی جواب دیں گے، اے لوگوں بلڈنگ بنا کر مرا وہ اچھا نہیں ہوگا، دولت جمع کر کے جائے وہ اچھا نہیں ہوگا، بزنس بنا کر کے جائے وہ اچھا نہیں ہوگا، بلکہ سب سے اچھا وہی ہوگا جو دنیا سے جائے اس حال میں جائے دنیا دار راضی رہے کہ نہ رہے لیکن مدینے کے تاجدار راضی ہو جائے، نبیوں کے امام راضی ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم تجھ سے تیرے نبی راضی، تجھ سے تیرا خدا راضی، اور جب رب راضی ہو گیا اللہ تیرا بیڑا پار فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کے ترانے گانے والو، اے نبی کی نعت سننے والو، اے نبی پر صلوات و سلام پڑھنے والو، آج ضروری ہے کہ ہم کسی دنیا دار کے غلام بنے نہ بنے، لیکن مصطفیٰ کریم کے غلام بن جائے، نبی کی عاشق بن
جائے، نبی کے وفادار بن جائے۔ انشاءاللہ اگر تم مصطفیٰ کے وفادار بن گئے تو یاد رکھیں کامیابی آج بھی تمہارے لیے ہے، کل بھی تمہارے لیے ہے، اور قیامت تک کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج ضروری ہے مصطفیٰ کی وفاداری، بولے سبحان اللہ۔ آج ضروری ہے نبی کا عشق، آج ضروری ہے نبی کی محبت، آج ضروری ہے نبی کی وفا۔ آج ہم دکھڑے روتے ہیں کہ فلاں ایسا ہو گیا، ہم پریشان ہیں، ایسا ہو گیا، ہم مشکل میں گھرے ہیں، ایسا ہو گیا، ہم پریشانیوں میں گھرے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھو، میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے انسان پر مصیبتوں میں سے مصیبتیں جو آتی ہیں سب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے، سب ہاتھوں کا کرم ہے، سب تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آج دیکھیں، آپ پوچھیں کسی سے بھائی کیا حال ہے، کہے گا ہاں شکر ہے خدا کا، لیکن تھوڑا سا پریشان ہوں، تھوڑا سا مشکل میں گرا ہوں۔ میں کہتا ہوں اے نبی کے وفادار، تو عاشق مصطفیٰ بن جا، اللہ کی عزت کی قسم کائنات کی ہر شے کو اللہ تیرا غلام بنا دے گا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان ہر شے اللہ۔ کو اللہ تیرا وفادار بنا دے گا، تیرا غلام بنا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نبی کا غلام بن جائے۔ آپ دیکھیں، اٹھائیں تاریخ، پوری دنیا کی اندر جسے بھی کامیابی ملی ہے وہ مصطفیٰ کا غلام رہا ہے، اور زور سے جسے مقام ملا ہے مصطفیٰ کا عاشق رہا ہے، جسے کامیابی ملی ہے مصطفیٰ کا وفادار رہا ہے، نبی کا عاشق رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ذات روئے زمین پر ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ ابو بکر چلے تو مصطفیٰ کے ساتھ، بیٹھے تو نبی کی غلامیت میں، چلے تو نبی کے وفادار بن کر کے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق جب نبی کے غلام بنے، اللہ نے ابو بکر سے صدیق اکبر بنا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عمر فاروق اعظم، جن کا نام سن کر شیطان بھی راستہ بدل دے، جن کا نام سن کر شیطان بھی راستہ بدل دے۔ شہر کے وقت میں جب گشت کریں، بیٹی ماں بیٹی سے کہے امی جی دودھ میں پانی نہ ملاؤ، عمر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ عمر جن کی دور خلافت کی اندر ایک بنام مسلمان اور ایک یہودی میں وواد ہوا، زمین کو لے کر کے جھگڑا ہوا، فیصلہ کیا آمینہ کے لال نے۔ سبحان اللہ، اور سے بولے یا رسول اللہ، فیصلہ کیا آمینہ کے لال نے۔ نبی کا فیصلہ وہ فیصلہ تھا، نبی چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں بلکہ نبی تو حق دیکھ کر فیصلہ کرتے۔ زمین کا بھی بات تھا، دونوں لوگ حاضر ہوئے، مقدمہ نبی کی بارگاہ میں آیا، میرے اور تمہارے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، اس لیے کہ زمین یہودی کی تھی، مالک وہی تھا، بلفظ نام جو مسلمان تھا بگڑ گیا، کہا میں محمد الرسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، چلو اس کا فیصلہ عمر سے کرواتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ دونوں لوگ مقدمہ لینے کے بعد جیسے ہی فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، جانے کے بعد دعویٰ کیا حضور یہ زمین ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے میری ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں میری ہے، آپ فیصلہ فرما دے، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے۔ اتنا کہا تھا، یہودی نے کہا اے عمر اس کا فیصلہ تمہارے نبی نے کیا ہے۔ عمر فاروق اعظم کو چلالا جاتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح میرے نبی نے فیصلہ کس کے حق میں کیا ہے، کس کے حق میں مصطفیٰ نے فیصلہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا
حضور فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم فاروق اعظم کو چلانا جاتا ہے، میان سے تلوار نکالتے ہیں، ارشاد فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر نہیں بلکہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم۔ مورخ بیان فرماتی فاروق اعظم کی دور خلافت یاد رکھیں، ایک بار ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، آئے عمر فاروق اعظم تمہیں مرنا ہے، وقت کا خلیفہ جن کو میرے اور تمہارے نبی نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی، آج دکھائیں کوئی مائی کا لال ایسا جس کو دنیا میں ملی ہو جنت کی ضمانت، لیکن میرے نبی نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی، لیکن آنے والے نے کہا عمر مرنا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مورخ بیان فرماتے ہیں عمر اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ آج اپنا حال دیکھیں، بھئی آواز بڑھاؤ اس کی تو، آج اپنا حال دیکھیں کیا پوزیشن ہے ہماری۔ اگر ہاں خاندان میں انتقال ہوا تھوڑی دیر احساس ہوتا ہے ابا جی کا انتقال ہو گیا، تیجی تک زیادہ تکلیف ہوتی ہے، 10واں ہوتا ہے تکلیف ہونا کم ہو جاتی ہے، 20واں ہوتا ہے دکھ ہونا ختم ہو جاتا ہے، 40واں ہوتا ہے لوگ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو اسی شہر مراد آباد کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جس کے باپ کا انتقال ہوا، بیٹا کروڑ پتی ہے، بیٹا ارب پتی ہے، دولت کی انبار ہے، باپ کا انتقال ہوا، 40ویں سے پہلے فون آتا ہے مفتی صاحب بتاؤ میرے ابا کا 40واں کب پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، مفتی صاحب کا باپ نہیں تھا، باپ تو وہ تیرا تھا، تجھے چلنا سکھایا تھا، تجھے بولنا سکھایا تھا، تجھے کھانا سکھایا تھا، تجھے چلنا سکھایا تھا۔ آج تیرے حال یہ ہے اللہ نے دولت دے دیا، اللہ نے ترقی دے دیا، اللہ نے پیسہ دے دیا، اللہ نے شہرت دے دیا، اللہ نے مکان دے دیا، اپنے باپ کی فاتحہ کو بھول گیا ہے۔ یاد رکھ آج تیرا باپ مرا ہے، کل ایک دن آئے گا کہ اللہ تجھے بھی موت عطا فرمائے گا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے طرح تیری اولاد بھی تجھے بھول جائے۔ اللہ بزرگ اسی لیے فرماتی ہیں انسان جیسا بوتا ہے ویسا ہی انسان کاٹتا ہے، انسان جو بیج ڈالتا ہے فصل بھی اسی کی اوپر آتا ہے۔ آج ضروری ہے اعمال اچھے کرو، اعمال اچھے کرو، اعمال اچھے کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو کامیابی تمہارے لیے، ترقی تمہارے لیے، فلاح تمہارے لیے، مقام تمہارے لیے، شرط یہ ہے کہ اعمال اچھے کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے اپنے والدین کے وفادار بن جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر تم اپنے والدین کے وفادار نہیں ہو، آپ اپنے عمری سبزی پور کی مسجد میں نہیں بلکہ مکہ شریف چلا جائیں اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر سر رگل رگل کر وہیں پر تمہارا انتقال ہو جائے، اگر تمہارا باپ ناراض ہے، تمہاری ماں ناراض ہے، اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ایک بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ آج اگر کامیابی چاہتے ہو والدین کو راضی کرو، والدین کو راضی کرو، ان کی خدمت کرو۔ جیسے ابھی میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، شمیم بھائی کے چھوٹے بھائی، انہوں نے بتایا کہ ہماری والدین 11 بجے تک بالکل صحیح تھے، ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر گفتگو کی، اس کے بعد طبیعت بگڑی، الٹی آئی خون کی، اور اسی پیریڈ میں انتقال۔ یاد رکھیں یہ بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں، بڑے عجیب پوزیشن ہوتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جس بیٹے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے
اس بیٹے سے پوچھو کہ باپ کے سائے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جس بھائی کے ساتھ اس کے بھائی جدا ہو جاتا ہے، اس بھائی سے پوچھیں اس کے بڑے بھائی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جس گھر سے بزرگ کوئی چلا جاتا ہے، اس گھر کے رہنے والے افراد سے پوچھو اس کے گھر کے بزرگوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اگر بزرگ گھر کے اندر موجود رہتا ہے، باپ گھر کے اندر موجود رہتا ہے، اولاد اپنے بزنس پہ رہے، ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ میرا باپ گھر کے اندر موجود ہے، بیٹا بدیش میں رہے، فکر نہیں ہوتی ہے میرا باپ سلامت ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی باپ موجود ہوتا ہے، بیٹا اپنا کام کرتا ہے، ہاں میرا باپ زندہ ہے، ہاں میرا باپ موجود ہے، ہاں میرا باپ میری آہ بنا ہے، ہاں میرا باپ میری ڈھال بنا ہے، ہاں میرا باپ میرا سایہ بنا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب باپ کا سایہ ہوتا ہے بیٹے کی چیخ نکل جاتی ہے، جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے بیٹے کے پیر لڑ جاتے ہیں، جب باپ کو تدفین کیا جاتا ہے بیٹا تھرا ہوتا ہے۔ وہ باپ جس باپ نے تجھے چلنا سکھایا تھا، وہ باپ جس باپ نے تجھے بولنا سکھایا تھا، وہ باپ جس باپ نے تجھے کھانا سکھایا تھا، وہ باپ جس باپ نے تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ سکھایا تھا، وہ باپ اگر تو کہتا ابا جی مشقت میں ہو، باپ دعا کرتا، تو کہتا ابا جی پریشان ہو، باپ تیری خواہش کو پورا کرتا، تو کہتا ابا جی مشقت میں ہو، باپ تیری آرزو کو پورا کرتا، تجھے پیسے کی حاجت ہوتی باپ پیسہ دیتا، دولت کی تمنا ہوتی باپ دولت دیتا، تجھے حاجت ہوتی باپ تجھے کھانا کھلاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج وہ باپ دنیا سے گیا ہے، آج وہ باپ دنیا سے گیا ہے، کچھ لے کر نہیں گیا ہے۔ کفن کے اندر کوئی جیب بھی نہیں ہوتی ہے، کفن کے اندر کوئی پیسہ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے، خالی ہاتھ انسان دنیا سے جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھے مرنے والا کامیاب وہ ہوتا ہے، مرنے والا افضل وہ ہوتا ہے، مرنے والا بھلائی دار وہ ہوتا ہے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو دیندار بنا کر کے چلا جائے، نمازی بناتے، قرآن کا حافظ بناتے، دین کی باتوں میں لگاتے، مسجد اور مدرسہ چلانے والا بناتے، علماء کی خدمت کرنے والا بناتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ادھر تیرا بیٹا دعا کرے گا، اللہ تیری باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ کا ٹرانسلیشن سنے اور تقریر ختم، محبت سے بولے سبحان اللہ اور لہت کر بولے یا رسول اللہ۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ وہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کر سکتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، نبی فرماتی مگر تین چیزوں کے ذریعے، بولے تین چیزوں کے ذریعے۔ آمینہ کے لال فرماتی الا من صدقۃ جاریۃ، پہلی چیز صدقہ جاریہ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جو ان کے لیے فائدہ پہنچائے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ زور سے اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ تین چیزیں، مرنے والا گیا، استطاعت تو یہ ہو جاتی ہے اپنے جسم کی مکی بھی نہیں اڑا سکتا۔ آج تک پدھان جی، ٹھیکیدار جی، لمبردار صاحب کہا جاتا، لیکن جیسے انتقال ہوا حیثیت یہ بدلی کہ مسجد کے منار سے مرحوم کے نام سے پکارا جاتا۔ آج تک منتری جی، چوکیدار صاحب، 4 باڈی گارڈ ساتھ تھے، انتقال ہوا تیری ہوا پنکھوں سے نہیں بلکہ نیم کے پتوں سے تیری ہوا کی جاتی۔ شدید گرمی کا عالم، جہاں تو یعنی کہ سوئم پول میں نہاتا، ٹھنڈی ٹھنڈی پانی سے نہاتا، ہاتھوں ہاتھ سمرسیبل چلا کر نہاتا،
لیکن مئی جون کی گرمی میں تیرا انتقال ہوا، حالت یہ بدلی، تیرے بیٹے نے کہا ابا جی کا غسل ہونا ہے، پانی گرم کر لیا جائے۔ اے انسان، اپنی حالت کو پہچان، اپنی حیت کو پہچان، اپنے مقام کو پہچان، اپنی حیثیت کو پہچان۔ یاد رکھ، آج تو جس زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، یہ زمین تیرے باپ کی زمین نہیں ہے، اس زمین کا مالک میرا رب ہے۔ آج تو جس آسمان کے سامیانے کے نیچے سینہ تان کر اکڑ کر چلتا ہے، اس آسمان کا مالک تیرا باپ نہیں، اس آسمان کا مالک میرا رب ہے۔ آج تو جو غریبوں کو ستاتا ہے، یہ غریب مخلوق تیرے باپ کی بنائی نہیں، بلکہ یہ مخلوق میرے رب العالمین کی بنائی ہے۔ آج تو کسی کی ہائے لیتا ہے، یہ بندے کسی دنیا دار کے بندے نہیں، رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ظاہراً تو ان سے الجھتا ہے، لیکن یاد رکھ تیرا الجھنا ان سے نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا شاداب نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یاد رکھ، اگر میرا رب ناراض ہو گیا، بزرگ فرماتے ہیں رب کی لاٹھی میں آواز، حالانکہ میرا رب لاٹھی سے بھی پاک، مثال بھی غلط ہے لیکن عوام کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے بولتے تھے۔ رب چاہے، بولتے ہیں اللہ کے کن کہنے سے سب ہو جاتا ہے، رب کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساری باتیں اللہ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے، سمجھانے کے لیے بولی جاتی ہیں۔ یاد رکھ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ آج پراپرٹی والوں کو دیکھو، اگر کوئی بیٹھا ہو تو میرا نشانہ وہ نہیں، کبھی آپ سوچیں مفتی صاحب نے ہمیں بول 20 گز زمین کو ایسے مار لیتا جیسے ڈکاری نہیں آئی، بولے ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے 50,000 کا بیانہ دے دیا اور غریب کا انتظام نہ ہو پایا، 1 یا 2 دن اوپر گئے، 50,000 کا بیانہ بنا ڈکار کے کھا گیا۔ تیرا باپ کما کر گیا تھا، تیرے دادا کی پراپرٹی تھی، تو اس کا مالک تھا۔ یاد رکھ، جس کا جو حق ہوتا ہے آج اگر تو نہیں دیتا ہے، مرنے کے بعد تجھے دینا پڑے گا، حشر کے میدان میں دینا پڑے گا۔ ہم چھوٹے تھے تب ایک نعت سنتے تھے کہ سرہ سرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، مار بیٹھا ہے جو کوئی دوسرے کے مال کو، ارے حشر میں پہچان لینا منہ سیاہ ہو جائے گا۔ اللہ، حشر میں پہچان لینا منہ سیاہ ہو جائے گا۔ عجیب معاملہ ہے، دنیا انسان کے حق کو حق نہیں سمجھ۔ آج اس ترقی میں کہ ہمیں دنیا مل گئی، سب کچھ ہو، یاد رکھ موت کا کوئی پتہ۔ کل ہمارے ایک ساتھی شاید مفتی صاحب کے گاؤں کے تھے، اچانک جا رہے تھے 0 پوائنٹ کے پاس میں، اور کل ہی ان کا ہاتھوں ہاتھ انتقال ہوا، اور ہوش میں تھے۔ جب ان سے ملاقات کی، پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیسے ایکسیڈنٹ ہوا؟ ان کا کہنا یہی تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے، مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے اٹھا کر پھینک دیا۔ لیکن یاد رکھ، جب جو دین سے جڑا ہوتا ہے یا جو قرآن سے جڑا ہوتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، زور سے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ چشمدید لوگوں نے بتایا، کوئی نکلنے والے جا رہے تھے اسی بستی کے، انہوں نے دیکھا، اٹھایا کہ ہمارے گاؤں کے محلے کے گھر پر فون کیا، وہاں سے اٹھانے کے بعد ان کا پیر 2 جگہ سے ٹوٹا اور ہاتھ میں بھی چوٹ تھی۔ بات کر رہے تھے، کہا میرے بیک میں تہمت ہے، اس کو نکالو اور میرے پیر میں باندھ دو، خون زیادہ نکل رہا۔ فوٹون میں ایڈمٹ کیا، کچھ دیر کے بعد وہاں منع کر دیا کہ ادھر فوٹون لے جاؤ، لے کر جا رہے تھے، فاٹک سے آگے نکلے، بھیڑ کی بنیاد پر پہنچ نہیں پائے اور سسکیاں نکل رہی تھی، بول رہے تھے کہ مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اسی وقت میں بلند آواز سے کلمہ پڑا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بتلانے والوں نے بتلایا کہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد زبان سے کوئی بات دوسری نکلی ہی نہیں۔ یاد رکھ، کامیاب وہی ہے
فلاح کو پہنچنے والے وہی ہیں، افضل وہی ہیں جن کو موت کے وقت اللہ ان کی زبانوں پر کلمہ جاری فرماتے ہیں۔ اللہ کلمہ جاری فرما دی۔ جو میں بات حدیث پاک بتا رہا تھا، تین چیزیں ایسی ہیں، لمحہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ جانتے ہیں صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے محلے میں مسجد کا کام چل رہا ہے، آپ نے مسجد کے فرش کے لیے کچھ پیسے دیے، تعاون کیا اور فرش کرا دیا۔ اب جب تک لوگ اس پر نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کے والد کو ثواب بولے ملتا رہے۔ آپ نے امام صاحب کو کوئی کتاب کی ضرورت ہے، مسائل کی کتاب ہو، فقہ کی کتاب ہو، آپ نے کوئی کتاب کا ہدیہ کرایا اور ہدیہ کرانے کے بعد امام صاحب نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کتاب سے 10 مسائل اخذ کیے، 10 مسائل سیکھے، پڑھے، یاد کیے۔ اب وہ 10 مسائل کو 50 افراد میں بیان کیا۔ میں مانتا ہوں 50 کے 50 عمل نہیں کریں گے، لیکن 10 ایسے ضرور ہوں گے جو عمل کریں، 10 ایسے ضرور ہوں گے جو عمل کریں گے، اور 10 نے عمل کر لیا۔ اب جب تک وہ عمل کرتے رہے، امام صاحب مسائل بتاتے رہے، تب تک آپ کے والد ماجد کو ثواب ملتا رہے۔ صدقہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جو فائدہ پہنچائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دین کا علم، شریعت کا علم جو فائدہ پہنچائے۔ لیکن میں مفتی فیضان صاحب قبلہ، آپ کے امام صاحب، یہ ہمارے کلاس ساتھی ہیں الحمدللہ، میں اپنی معلومات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر کسی نے دنیاوی علم بھی سیکھا ہو، دنیاوی علم بھی سیکھا ہو اور وہ چاہیں اس کے ذریعے بھی اصال حاصل کرنا، تو اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر صاحب ہے اور ڈاکٹر صاحب 1 مہینے میں یا 15 دن میں یا 1 ہفتے میں اپنا 1 دن ایسا مقرر کر لیں کہ اللہ کی مخلوق کو خالص رب کی رضا کے لیے، خالص رب کی رضا کے لیے 1 دن فری علاج کروں گا، 1 دن فری علاج کروں گا، اور اس نیت سے کروں گا اللہ اس کا صدقہ میرے والد کو عطا فرمائے، اللہ اس کا صدقہ میرے والد کو عطا فرمائے۔ اگرچہ علم دنیاوی ہے، لیکن اگر اللہ کی مخلوق کی خدمت کی خالص رب کی رضا کے لیے، اللہ میرے والد کو صدقہ عطا فرمائے، تو یاد رکھیں رب کی رحمت کے دروازے چھوٹے نہیں ہیں، رب کی رحمت کے دروازے وسیع ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ ادھر تو رب کی رضا کے لیے کام کرے گا، ادھر اللہ اسی کے صدقے تیرے والد کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اولد صالح، سبحان اللہ۔ یعنی نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ اولاد اگرچہ دعا نہ بھی کریں اور نیک ہو، اس کا فائدہ بھی والد صاحب کو ملتا ہے۔ مرنے والے والد ہوں یا والدہ، 1 ہفتے میں افعال 2 مرتبہ پیش کی جاتی ہے، 2 مرتبہ افعال پیش کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر بیٹا شرابی ہو، باپ پر پیش کیا جائے گا تیرے بیٹے نے شراب پیے، بیٹا زانی ہو تیرے بیٹے نے زنا کیا، بیٹا چور ہو تیرے بیٹے نے چوری کیے، بیٹا عیاش ہو تیرے بیٹے نے عیاشی کیے۔ تو یاد رکھیں دنیا میں بھی تکلیف ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں تکلیف ہوگی۔ وہیں پر بیٹا اگر قرآن کو پڑھنے والا ہو، علماء سے محبت کرنے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، علم دین حاصل کرنے والا ہو، علماء کا ساتھ دینے والا ہو، غریبوں کا سہارا بننے والا ہو، بیٹا قرآن پڑھے، باپ کو خبر پہنچے گی تیرے بیٹے نے آج سورہ مزمل پڑھی ہے، تیرے بیٹے نے سورہ مدثر پڑھی ہے، تیرے بیٹے نے سورہ یاسین شریف پڑھی ہے، تیرے بیٹے نے قرآن کی تلاوت کیا ہے، تیرے بیٹے نے نماز کی پابندی کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ادھر بیٹا دنیا میں قرآن پڑھے گا، بیٹا قرآن کی سورتوں کی تلاوت کرے گا، بیٹا یاسین شریف پڑھے گا، بیٹا قرآن کے جزدان قرآن کی جزوں کی تلاوت کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، بیٹا کی کرنے کی برکت سے میرا رب تیرے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری میں تبدیل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے اعمال کے صدقے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی وقت کافی ہو چکا ہے، میں دعا کرتا ہوں میرے بولنے میں کوئی خطا ہوئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور سب سے پہلے میرا رب مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا